الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی مجلس میں ہم نے گفتگو شروع کی اور سوشل میڈیا اور موبائل فون کے نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان ہم نے دیکھا کہ وہ ہماری زندگی کھا جاتا ہے، زندگی کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ضائع کر دیتا ہے۔ اور زندگی کا ضائع کرنا، اپنے اوقات کا ضائع کرنا ایک جرم ہے اور ایک ایسا سبب ہے جس کی بنا پر انسان اللہ کے ہاں ظالم اور مجرم قرار پاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناکامی کا ذکر کیا تو اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ انسان کے نقصان کو، اس کی بربادی کو، اس کے خسارے کو اللہ نے جب ذکر کیا تو وقت کی قسم کھائی، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا اصل سبب وقت کا صحیح یا غلط استعمال ہے۔ جو انسان اپنی زندگی کو، اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت ہی اونچی کامیابی کا حقدار بنتا ہے، اور جو انسان اپنی زندگی کو، اپنے اوقات کو غلط استعمال کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں ناکام قرار پاتا ہے۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے اوقات کو صحیح کاموں میں استعمال کرے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاملے میں وقت کے استعمال کی اہمیت کو بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں لوگوں کی ایک بڑی کثرت دھوکے میں ہے۔ مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سے لوگ ہیں جو ان دو نعمتوں کے بارے میں خسارے میں، دھوکے میں ہیں۔ مغبون اس کو کہتے ہیں جو تجارت کریں اور تجارت میں دھوکہ کھا جائے، کہ وہ مہنگی چیز اس سے کوئی آدمی دھوکہ دے کے سستے میں خرید لے، ایسا آدمی مغبون ہوتا ہے کہ جو تجارت میں دھوکہ کھا جائے۔ تو دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ ہیں دھوکے میں ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحۃ والفراغ، صحت مندی اور فراغت، ہیلتھ اور ٹائم، فری ٹائم۔ ان دو نعمتوں کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، یعنی وہ صحت مند ہوتے ہیں، بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن اس صحت مندی کے دور کو وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ یا تو اپنی صحت غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں، شہوتوں میں، گناہوں میں، یا پھر صحت ہونے کے باوجود بے عملی کی زندگی گزارتے ہیں، بعد میں صحت چلی جاتی ہے اور چاہ کے بھی وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ صحت مندی کا وقت چلا گیا، اب بہت سارے کام اگر دل چاہیں تب بھی نہیں کر سکتا ہے، تب کر سکتا تھا جب صحت ساتھ تھی، لیکن آج دل چاہ رہا ہے کہ کام کروں، نیکی کروں، لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ صحت نہیں ہے، بستر پر پڑا ہے، بیمار ہے، بہت کچھ نہیں کر سکتا ہے، چاہ کے بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایک انسان موقع تھا صحت مندی کا اور اس کو ضائع کر دیا۔ ایک انسان اس کے پاس فری ٹائم تھا، ضائع کر دیا، اب بزی ہو گیا، اب ذمہ داریاں اتنی زیادہ اس کے اوپر آ گئیں کہ بہت سارے کام چاہتا ہے کہ کرے لیکن نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ تو صحت مندی اور فارغ وقت، ان دو نعمتوں کی قدر کرنا انسان کو تجارت میں کامیاب کرتا ہے۔ کون سی تجارت؟ جو اللہ کے معاملے میں ہے، اللہ کے ساتھ ہے، کہ ایک انسان ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی جان، ان کا وجود ان سے خرید لیا ہے. اس کے بدلے میں ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. ان کے جان اور مال کو اللہ نے خریدا ہے اور بدلے میں جنت ہے. تو ہم اپنی زندگی کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کی بنا پر ہماری نجات اور کامیابی کا معاملہ طے ہوگا. اس کی بنا پر طے ہوگا. سوشل میڈیا ہمارے وقت کو برباد کر دیتا ہے. اچھا، سوشل میڈیا نہیں کرتا ہے، ہم کرتے ہیں. بعض اوقات ہم لوگ جملوں سے بھی دھوکہ کھانے لگتے ہیں. سوشل میڈیا برا ہے کیونکہ وہ ہمارا وقت ضائع کرتا ہے. ہاں، کر رہا ہے کون؟ وہ آ کے کر رہا ہے آپ کو؟ آپ خود کر رہے ہیں. اس لیے انسان بولتا ہے نا، ٹائم مینج نہیں ہو رہا ہے. ٹائم مینجمنٹ اگر واقعی حقیقت میں ہم غور کریں، ٹائم مینجمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ ٹائم کو مینج نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے آپ کو مینج کرنا ہے. صحیح ہے؟ بھائی ٹائم تو بہہ رہا ہے، ٹائم برابر جا رہا ہے. 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹے ہوئے، 3 گھنٹے ہوئے، 24 گھنٹے ہو گئے، خلاص وہ اپنی رفتار سے جا رہا ہے. سب کو دن میں کتنے غریب، امیر، فقیر، بادشاہ، بزی، فری، سب کو کتنا وقت ملتا ہے ڈیلی؟ 24 گھنٹہ. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کسی کو وقت دینے کے اعتبار سے کم وقت نہیں دیتا ہے، سب کو برابر وقت دیتا ہے. لیکن استعمال کون کرتا ہے اس کو؟ ہم. ہر آدمی استعمال کرتا ہے. تو ٹائم وہ مینج نہیں کر سکتا ہے کہ وہ میرا ٹائم صحیح کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے. نہیں، ٹائم بہہ رہا ہے. آپ کو اپنے آپ کو مینج کرنا ہے کہ آپ کس وقت میں کیا کر رہے ہیں. اپنے اوقات کو آپ ضائع کر رہے ہیں یا اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں. تو آپ اپنی زندگی کو ریسٹرکچر کیجئے. آپ ٹائم کو آگے پیچھے کر سکتے. ایک کام کرتے ہیں، دوپہر کو صبح میں کر لیتے ہیں، صبح کو دوپہر میں کر لیتے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں. شروع میں آرام کر لیتا میں، اس کے بعد کام کروں گا، رات تک کروں گا. کر سکتے. آپ ٹائم کو مینج نہیں کر سکتے، اس کو آگے پیچھے آپ نہیں کر سکتے. ٹائم کا ایک قاعدہ ہے، اس کے حساب سے وہ چلتا رہے گا. آپ کو اپنے آپ کو مینج کرنا پڑے گا کہ آپ کون سا کام کب کریں گے، کون سا کام کریں گے، کون سا نہیں کریں گے، کون سا کتنا کریں گے. کریں گے نہیں کریں گے، کب کریں گے، کریں گے تو کیسے کریں گے. آپ کو اپنے آپ کو مینج کرنا ہے. لیکن اکثر لوگ یہ نہیں کر پاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کے لیے ترقی کا، کامیابی کا موقع ہوتا ہے لیکن وہ نہیں ہو پاتے. ذمہ دار ہم لوگ ہوتے ہیں. سب سے اہم ترین چیز زندگی میں اپنے اوقات کا صحیح استعمال ہے. سب سے اہم چیز کہ زندگی بہت قیمتی ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی بہت کچھ کرنا چاہتا ہے. دیکھیے وہ آدمی مثال کے طور پر کروڑ پتی ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کو اچانک معلوم ہوا کہ آپ کے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے. وہ 1 گھنٹے میں کیا کرے گا بتائیے؟ ارے میں حج کو جانے والا تھا، ارے میں یہ کرنے والا تھا، میں یہ مسجد بنانے والا تھا، میں ہاں لیکن اب کیا؟ ختم. ٹائم ہی نہیں تیرے پاس. تو پیسہ ہے، چاہت ہے، ٹائم ہے کیا؟ ٹائم اگر آدمی کے پاس نہ ہو تو ریسورسز ہونے کے باوجود بھی آدمی نہیں کر سکتا ہے. تو ٹائم صحیح استعمال کرنا یہ زندگی کی بہت بڑی عقل مندی ہے. وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ پیسے سے آپ زندگی نہیں خرید سکتے، لیکن زندگی میں آپ پیسہ کما سکتے ہیں. تو اکثر لوگ پیسے کی اہمیت جانتے ہیں اور اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں. ہاں، رکشہ والے کو کیسا کرتے ہیں؟ جب پیسہ دیتے ہیں وہ گنتا رہتا ہے، اس میں رکتا ادھر، بچا ہوا پیسہ چاہیے واپس، چھوڑتا نہیں ہے. کیوں؟ اس کو کوئی بولے 2-4 روپے چھوڑ دے گا تو کیا ہوگا؟ بھائی 2 مل کے ہی 20 بنتے ہیں اور 20 مل کے 20,000 بنتے ہیں. تو اس کو معلوم ہے کہ 1 روپیہ بچانا کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر 1 روپیہ چھوڑتا چلا جائے، سال کا بجٹ بتاتا ہو کتنا چھوٹے گا، ڈیلی چھوڑوں گا اگر تو. لیکن وہی آدمی 1 منٹ کی قدر نہیں جانتا. اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ 1 منٹ بچانے سے گھنٹے بنتے اور گھنٹوں سے دن بنتے ہیں. اور اس طرح سے زندگی کا بڑا حصہ وہ ضائع کر دیتا ہے. جیسا حساب ہم نے دیکھا ہمارے انڈیا کا، 3 گھنٹہ 23 منٹ. وہ ہمارا نہیں، انڈیا والوں کا ہے. ہمارا زیادہ ہو جاتا ہے. ہم سمجھ رہے سارے انڈیا میں سب اتنے ہی شریف لوگ ہیں جو 3 گھنٹہ. ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں.
یہ تو صرف موبائل فون کے ساتھ ہے. موبائل فون کے علاوہ وقت کتنا ضائع کرتے ہیں ہم لوگ؟ موبائل فون کے علاوہ ٹیلی ویژن پہ کتنا ضائع کرتے ہیں, پھر فضول گپ شپ میں کتنا ضائع کرتے ہیں. آپ سوچیں ہمارے اوقات ضائع, اور پھر بولے وقت ہی نہیں ملتا. جیسے بہت ملک چلا رہا ہے, وقت نہیں ملتا. اس کو پوچھیے آپ ڈھونڈا کدھر تو پلنگ کے نیچے, کہاں ڈھونڈا کدھر؟ وقت نہیں ملتا. کہاں نہیں ملتا تجھ کو؟ وقت تیرے پاس ہے ہر وقت, وقت ہر وقت تیرے پاس ہے. تو صحیح استعمال نہیں کر رہا اس کو, تو غلط کاموں میں استعمال کر رہا, اور پھر بولتا وقت نہیں ملتا ہے. تو وقت کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو اچھے کاموں میں بزی کرے, دین کے کاموں میں, دنیا کے کاموں میں, گھر کے کاموں میں, سماج کے کاموں میں اپنے آپ کو انویسٹ کرے. وہ آپ کو اپنے آپ کو انویسٹ کرنا ہے صحیح کاموں میں. بیسٹ انویسٹمنٹ ہے یہ کہ میں ہر وقت کسی نہ کسی اچھے کام میں لگا رہا ہوں. یہ میری زندگی کا صحیح استعمال ہے, یہ میری زندگی کا صحیح استعمال ہے. وقت ایسی کوئی باہر چیز نہیں ہے لو اس کو اٹھا کے ادھر استعمال کرو. وقت آپ ہو, آپ کی اپنی زندگی ہے. آپ جہاں ہو آپ کے ساتھ آپ کا وقت ہے, تو آپ اپنے آپ کو کہاں بزی کر رہے ہو؟ آپ سوچو. تو ہم اپنے آپ کو منظم کریں, صبح سے لے کے شام تک پین پیپر لے کے بیٹھیں, دیکھیں ہم کہاں ویسٹ کر رہے ٹائم, مجھ کو کیا کیا چیزیں کرنا ہے. موٹی مثال, اپنے شیلف پہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں, اور ہم جب بھی کھانا کھاتے کھاتے دیکھتے سوچتے یہ پڑھنا ہے اپنے کو. ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ حال ہے. یہ کتاب لایا تھا میں نے, یاد آتا کب لایا تھا, میری پہلی تنخواہ تھی اس وقت میں نے کتاب لایا تھا, سوچا تھا پڑھوں گا. 4 جلدیں ہیں, 2 جلدیں ہیں, 1 جلد ہے. اتنی موٹی کتاب ہے. کتنے پیجز کی؟ 700 پیجز کی کتاب ہے. الرحیق المختوم. میں پڑھوں گا اس کو, سیرت کی کتاب ہے. لیکن سوچتا, جب بھی سوچتا ہوں تا دیکھتا میں فری ہو جاؤں گا نظر, میں پڑھوں گا. اور وہ کتابیں وہیں شیلف پہ رکھی جاتی ہیں, اور یہ قبر میں رکھا جاتا ہے. اگر آدمی تنظیم کرے اور اپنے کام کو تقسیم کرے, کتنے پیجز ہے اس میں؟ 700. ٹھیک ہے. اگر میں ڈیلی کتنا پڑھ سکتا؟ 1 منٹ میں میں کتنے پیج پڑھتا؟ 2 منٹ میں 1 پیج پڑھ سکتا. میں 3 منٹ میں پڑھ سکتا 1 پیج. واٹس ایپ کی سپیڈ معلوم ہے ہم کو. 3 منٹ میں 1 پیج پڑھ سکتا ہوں میں. ٹھیک ہے. اب 3 منٹ کے حساب سے اگر میں کیلکولیٹ کروں تو 700 پیج کتنے وقت میں ہو سکتے ہیں؟ ہاں کتنے دنوں میں ہوں گے؟ ایک بھی میتھس کا ٹیچر نہیں ہے بھائی. کم سے کم 300 دن کا سال پکڑ لو. کیسا کریں گے حساب بتائیے مجھ کو. اگر 2 منٹ میں, آپ لوگوں کو پہلے تو کیا کرنا ہے وہی معلوم نہیں کرنا کیا ہے ہم لوگوں کو کوئی معلوم نہیں. 2 منٹ میں اگر مان لیجئے 1 پیج پڑھتا ہے تو 10 پیج کے لیے کتنے منٹ لگیں گے؟ 20 منٹ. 20 منٹ میں 10 پیج ہو جاتے. تو اگر ڈیلی مان لیجیے میرے پاس 20 منٹ ہی ہوتے ہیں, میں 10 پیج اگر 1 دن میں پڑھ سکتا ہوں تو 700 پیجز کتنے دنوں میں؟ 70 کا مطلب کتنے مہینے؟ 2 مہینے. تو میں 10 سال سے جو اس کو دیکھ رہا ہوں, اگر میں 10 پیجز 20 منٹ ڈیلی نکالتا اگر, تو میں 2 مہینے میں اس کو ختم کر سکتا تھا. لیکن میں 10 سال سے اس کو بس حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں, اور میرے لیے وہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے نا. لیکن اگر واقعی میں 20 منٹ ڈیلی نکالتا, جو واٹس ایپ شریف کے لیے میں دیتا ہوں, تو وہی 20 منٹ میں وہ نہیں کئیوں کتابیں آج تک ختم کر چکا ہوتا تھا. ایسی 5 کتابیں کم سے کم میں 1 سال میں ختم کرتا, اور 10 سال میں ایسی 50 کتابیں میں نے ختم کر دی ہوتی. 50 بکس. میں 1 بک 10 سال میں ختم نہیں کر سکا. لیکن اگر واقعی میں اپنے وقت کے حساب سے اپنے آپ کو منظم کرتا, تو میں ایسی 50 کتابیں اب تک ختم کر چکا ہوتا. میرا پرابلم کیا ہے؟ میں نے اپنے اوقات کو ڈیوائیڈ نہیں کیا, میں نے اپنے ٹاسک کو ڈیوائیڈ نہیں کیا. میں اس کو ایک ہول کی طرح دیکھتا تھا. جیسا پلیٹ کیسا کرتے ہیں ہم لوگ, پوری پلیٹ منہ میں ڈال لیتے, کیا کرتے؟ ایک ایک لقمہ کھاتے ہیں.
وہ سبق ہم اپنی زندگی کے باقی کاموں کے لیے یاد نہیں رکھتے کہ کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کو ایک ایک لقمہ کرنا ہوتا ہے، پورا ہپ کر کے نہیں. پوری روٹی منہ میں ڈال لیں گے، بیوی چھوڑ کے چلی جائے گی میں کہ آدمی اس کے ٹکڑے کر کر کے کھاتا ہے، لقمے بنا بنا کے کھاتا ہے. تو یہ مزاج دینی میدان میں کیوں نہیں؟ کتابیں پڑھنا اور جتنے بھی ٹاسک ہمارے ہیں ایسا ہم ڈیوائیڈ نہیں کر پاتے اس کو کہ روز تھوڑا 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 ایسا کرتے جانا پابندی کے ساتھ میں. تو وقت بہت قیمتی ہے. قیامت کے دن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. یہاں تک کہ جب کفار کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پر جب انہیں موت آتی ہے تو موت کے وہ کہتے ہیں اور کہیں گے رب ارجعون، اے اللہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے. تمہارے پاس، آپ لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے. رب ارجعون، وہ کہیں گے اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں وہ نیک اعمال کر کے آؤں جو میں اب تک چھوڑتا رہا. اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کلا، نہیں، یعنی جھوٹ بول رہا ہے کہ دنیا میں بھیج دو تو میں نیک عمل کر کے آؤں گا. نہیں، تو ایک موقع ملا نہیں کیا، اب کیا کرے گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلھا، یہ تو بس ایک بات ہے جو کہے گا. یعنی وہاں سب کچھ دیکھ کے آج زندگی میں بھی آپ دیکھیے نا، یعنی انسان کا مزاج آپ دیکھیے، جب ایک دم برے حالات آتے ہیں آدمی کیا ہوتا ہے، اللہ آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا، میں اچھی زندگی گزاروں گا، اللہ مجھ کو اس مصیبت سے نکال دے. جیسے اللہ اس مصیبت سے نکال دیتا ہے، کیا واقعی وہ جیتا صحیح زندگی؟ ہم اپنے اوپر خود گواہ ہیں نا. انسان مصیبت میں سدھرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن جیسی مصیبت سے نکل جاتا ہے واپس سے وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلھا، یہ بات وہ بولے گا لیکن بولنے کے لیے بولے گا بس، اور اس کو موقع ملنے والا نہیں ہے. کلا، واپس نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جائے وہ. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور قیامت کے دن تک ان کے آگے ایک آڑ ہے جس کو پار کر کے وہ دنیا میں واپس، پیچھے ایک آڑ ہے، واپس نہیں آ سکتے، واپس دنیا میں آ سکتے نہیں. تو آپ دیکھیے إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک ہے، یہ اس کے پہلے کی بات ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ یہ مرنے کے بعد آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی برباد کر دی، میں نے کرنے کا کام نہیں کیا، میں نے ٹائم ویسٹ کیا، موقع ضائع کر دیا. اے اللہ اب واپس سے موقع دے دے مجھ کو. نہیں ہو سکتا، اب تو دنیا میں واپس نہیں جا سکتا. قیامت تک کے دن کے لیے تیرے اور دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، تو کراس کر کے دنیا میں جا ہی نہیں سکتا. صرف باتیں کر رہا ہے تو، اگر واپس بھیج دیا جائے تو وہی کرے گا. اب دیکھ کے، اب گھبرا کے کر رہا ہے، لیکن دنیا کی زیب و زینت میں اور یہاں کے رنگ اور جو سارے معاملات یہاں کے ہیں اس میں جب آئے گا واپس سے ویسے ہی کرے گا. مصیبت میں سب سدھرنے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن مصیبت جانے کے بعد عذاب سامنے نہ ہو تو آدمی واپس سے ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو یہ جو وقت ہے یہ بہت بڑا سبق آج ہمارے پورے کورس کا مرکزی اور بنیادی سبق ہے. سوشل میڈیا، موبائل فون ہمارے وقت کا بہت بڑا حصہ کھا جا رہا ہے. ہماری نادانی کی وجہ سے اس کو صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے. نمبر 2، اولویات میں تصویف. جو پرائرٹیز ہماری زندگی کی ہیں، دیکھیے زندگی میں کاموں کے لیولز ہوتے ہیں. یہ زندگی میں سب سے اہم کام ہے، یہ کام کیے تو بھی چلتا، نہیں کیے تو بھی چلتا، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو جو امپورٹنٹ ہے زندگی میں، جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، ان کو اولویات کہتے ہیں، پرائرٹیز کہتے ہیں. سوشل میڈیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے، ٹیمپرری لذت کی وجہ سے آدمی زندگی کے بڑے مقاصد کو چھوڑے رہتا ہے اور پوسٹ پون کرتا رہتا ہے. موٹی مثال، اسکول کے بچے، کالج کے نوجوان آپ دیکھیے، اس کا کریئر اس کے سامنے ہے، لیکن دن بھر کس میں لگا ہوا ہے؟ سوشل میڈیا میں. کیا کھایا؟ ہاں یہ کھایا. کیا پہنا؟ کہاں گیا تھا؟ لائک، ہارٹ، ہار، ہینڈ شیک، تھمز اپ.
دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے سوری، پھر ایموجیز رو رہا ہنس رہا آنسو نکلنے تک ہنس رہا، ایسی بھی ایموجیز ہے بھیجتے ہیں لوگ. سوچنا پڑتا ہے یہ بات کیا ہے اس میں، مطلب یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، مطلب اتنا ہنسا کہ آنکھ میں سے پانی نکل گیا، اتنا ہنسا میں. تو یہ جو چیزیں ہیں آج یہ وقت اس میں چلا جا رہا ہے، جبکہ ہماری زندگی کے بڑے ایشوز ابھی سالو نہیں ہوئے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہمارے ابھی تک رکے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، لیکن آدمی ان چیزوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے. تو سوشل میڈیا کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے بڑے معاملات کو نظر انداز کرتے ہیں اور چھوٹے معاملات میں پھنسے رہتے ہیں اور بزی رہتے ہیں، جبکہ اس کا زندگی میں کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے، زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر یہ نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن دوسرے بڑے معاملات ہیں اگر وہ نہ کرے نقصان ہو سکتا ہے. تو سوشل میڈیا ہم کو ٹیمپرری اور اس وقت کی لذت انجوائمنٹ میں ہم کو بزی رکھتا ہے، اور زندگی کے بڑے معاملات میں ہم کو دیکھتے ہیں بعد میں کریں گے. اسی لیے آپ دیکھیے بچے پڑھائی کرنا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کو کمنٹس کر رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ ایک دوسرے کی اپنی تصویریں ڈال رہے ہیں، کیا کھا رہا ہوں، کیا پہنا ہوں، کیا میں کر رہا ہوں، اور پڑھائی پوسٹ پون کر رہے ہیں. اچانک امتحان قریب آ گیا، پڑھائی ٹھیک سے کیا نہیں، فیل ہو گیا. ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، گھر والے لاکھوں سے کروڑوں سے خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور وقت یہ ضائع کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہاں تک کہ امتحان قریب آ گیا، پڑھائی نہیں کیا، کاپی کیا، پکڑا گیا، باہر موقع چلا گیا. کتنی ساری چیزیں زندگی میں کہ وقت اس میں سے ہمارا برباد ہو رہا ہے، کہ ہم ماں ہیں، باپ ہیں، بچوں کی تربیت کرنا ہے، وہ بھی موبائل فون میں، یہ بھی موبائل فون میں، بچے بھی اس میں لگے ہوئے. تربیت کرنا تھا، کر نہیں کیے، وقت چلا گیا، بچے بڑے ہو گئے. پہلے 10 سال کا تھا، چھوٹا تھا، اور 10 سال چلے گئے، 20 سال کا ہو گیا. بچے کی تربیت نہیں کی، اب اس کو بولے تو وہ سنتا نہیں. تو وہ بڑی رسپانسبلٹی تھی، اس کو تم نے پوسٹ پون کیا، اور تم چھوٹی لذتوں میں پڑے رہے، ٹائم نکل گیا. زندگی کی پرائرٹیز کیا ہیں، اس کی بجائے آدمی کو چھوٹے فلمسی چیزیں جو بے معنی چیزیں ہیں اس میں آدمی کو بزی کر دیتا ہے، اور اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے، حاصل کچھ نہیں ہے، اس کا زندگی پہ اثر کچھ واقعی بینیفیشل اثر کچھ پڑتا نہیں اس کا. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ آپ کو وہ چیز کہ آپ کی زندگی میں بڑی چیزیں کیا ہیں، چھوٹی چیزیں کیا ہیں، یہ فرق آپ کو بھلا دیتا ہے. ابھی مزہ آ رہا ہے اس لیے کرتے رہو اس کو، لیکن آپ دیکھیں اس کا اثر زندگی میں کیا ہے، فائدہ زندگی میں کیا ہے، بینیفٹ اس کا کیا ہے، کچھ بھی نہیں. وہ ٹیمپرری انجوائمنٹ ہے. بڑی چیزیں آدمی سے چھوٹ جاتی ہیں کیونکہ اس میں سارا وقت دے رہا ہے. قیامت کے دن آدمی کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش کہ اس نے آخرت کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا ہے. سورۃ الفجر میں اللہ فرماتا ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان کو احساس ہوگا، لیکن اب نصیحت لینے کا وقت کہاں رہا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یومئذ یتذکر الانسان، تذکرہ کا مطلب ہوتا ہے یاد آنا، احساس ہونا، ریئلائز ہونا، جس کو آپ کہتے ہیں نا، اب مجھ کو ریئلائز ہوا. اس دن انسان کو ریئلائز ہوگا کہ سچویشن کتنی سیریس تھی، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کیا اس نے. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو احساس ہوگا. وَأَنَّى لَهُ الذِّکریٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب نصیحت کا کیا فائدہ، اب ہوش میں آنے کا کیا فائدہ، اب ریئلائزیشن کا کیا فائدہ. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن آدمی کہے گا یا لیتنی، کاش، یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، میں نے زندگی کے لیے کچھ نیکیاں آگے بھیجی ہوتی، آج میرے کام آتی، آج میرے نیکیوں کے پلڑے میں وہ تلتی، آج میرے لیے جنت میں جانے کا سبب بنتی، آج اللہ کے آگے جواب دینے کا میں اس کا اہل ہوتا، لائق بنتا. میں نے اپنی زندگی یوں ہی برباد کر دی.
تو میں نے زندگی کے بڑے کام جو تھے مجھ کو جو آج کام آنے والے ہیں میں نے وہ نہیں کیا. جن کا حساب ہونے والا ہے نہیں کیا میں نے. جن چیزوں کا مجھ سے حساب ہونے والا ہے میں نے ان چیزوں کو چھوڑے رکھا اور میں دوسری چیزوں میں پڑا رہا. کاش کہ میں نے دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. میں نہیں بھیجا, میں نے وقت برباد کر دیا, میں نے کرنے کے کام نہیں کیے جو یہاں کام آنے والے تھے. تو اس وقت میں آدمی جا کے پچھتائے گا, لیکن پچھتانے سے کچھ ہوگا؟ دنیا میں اگر پچھتائے تو ہو سکتا ہے, کیونکہ پچھتانے کا مقصد کیا ہے؟ پچھتانے کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے پاسٹ پر پچھتاتا ہے اور سبق لے کر فیوچر میں ریپیٹ نہیں کرتا اور ریپیئر کرتا ہے. سمجھیے اس بات کو. پچھتانے کا فائدہ ہوتا ہے کب؟ جب ریپیئر کرنے کا ٹائم باقی رہے. ارے میں نے نہیں کیا یہ کام, ٹھیک ہے جلدی سے کر لیتا ہوں, اوکے گڈ. میں نے پاسٹ میں بہت غلطیاں کی, چلو اب نہیں کروں گا, اب میں صحیح کر لیتا ہوں اپنے آپ کو. ریپیئر کرنے کا ٹائم ختم ہونے کے بعد پچھتانے کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے آپ کوئی مثلاً آپ کے پاس ایک گلاس ہے اور آپ اس کو صحیح ڈھنگ سے اٹھا کے نہیں رکھے اور وہ گر کے پھوٹ گیا, پچھتانے سے کیا ہوگا؟ واپس سے جڑے گا وہ نہیں. تو زندگی میں بعض نقصان ایسے ہوتے ہیں جو ریپیئر ہو سکتے ہیں, بعض ریپیئر نہیں ہو سکتے. کوئی انسان ہے, اس کو آپ نے لاپرواہی سے گاڑی چلائی اور وہ مر گیا آپ کی گاڑی کے نیچے آ کے, آپ پچھتا رہے ہو, آپ واپس آ سکتا ہو؟ آپ دوسرا گلاس لا سکتے ہو, دوسرا انسان لا سکتے نہیں, وہ گیا. زندگی میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی پچھتاتا ہے لیکن واپس نہیں آ سکتا. آپ کے بچے جو بڑے ہو گئے واپس چھوٹے نہیں ہو سکتے. کاش کہ میں ان کی صحیح تربیت کرتا, کاش کہ میں ان کو محبت دیتا, کاش کہ میں ان کے ساتھ وقت گزارتا. پچھتاتا ہے آدمی, لیکن واپس جا سکتا ہو؟ واپس نہیں جا سکتا. کاش کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ میں اچھا ریلیشن رکھا ہوتا. نہیں, آج ہمارا طلاق ہو گیا, خلا ہو گیا, ہم دور ہو گئے. کس وجہ سے؟ میں نے وقت نہیں دیا اس کو. کاش کہ میں ایسا نہیں کرتا, کاش کہ میں ایسا کرتا. کاش کہ میں نے ماں باپ کی خدمت کی ہوتی. ماں باپ چلے گئے دنیا سے, میں موبائل میں لگا رہتا تھا, وہ آواز دیتے رہتے تھے, بیٹا ذرا ادھر ہمارے پاس بیٹھ, چلے گئے وہ. میں نے وقت نہیں دیا ان کو. کاش چلا گیا وقت. بہت ساری پرائرٹیز زندگی کی ہوتی ہیں, آدمی ان کو چھوڑے رکھتا ہے اور فضولیات میں پڑا رہتا ہے, لیکن احساس تب ہوتا ہے جب کھو دیتا ہے. اور اس سے بڑا احساس ہوگا جب زندگی ہی کھو دے گا, اللہ کے پاس حاضر ہوگا اور پھر اس سے زندگی کا حساب دیا جائے گا, اور اس کو لگے کاش کہ میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا, میں تو اسی میں انجوائمنٹ میں پڑا رہا جو کہ کچھ معنی نہیں ہے اس کا اس زندگی میں بھی کچھ فائدہ نہیں تھا. خود دنیا میں اس کا فائدہ نہیں تھا, آخرت میں کہاں سے فائدہ ہوگا اس کا؟ تو وہاں پہ افسوس کرے گا. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایاک والتسویف فإنک بیومک ولست بغدک. خبردار, اپنے کاموں کو, اچھے کاموں کو ٹالتا مت رہے. کل کریں گے, دیکھیں گے, آگے کریں گے, سوچیں گے, اور اس کو ٹالتا رہتا آدمی. کرنے کے کاموں کو ٹالتا رہتا ہے اور دوسری چیزوں میں پھنسا رہتا ہے. بے وجہ کیوں ٹالتا ہے؟ کیونکہ وہ کہیں غیر ضروری چیزوں میں پڑا رہتا ہے. ایاک والتسویف, اپنے کاموں کو, نیک کاموں کو, زندگی کے مقاصد کو ٹالتے مت رہے. کل کروں گا, کل کروں گا, سوف مت کر. فإنک بیومک ولست بغد. تیرے ہاتھ میں آج ہے, کل تیرے ہاتھ میں ہے نہیں ہے. کل آیا, کل نام کی چیز ہی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو. کیوں؟ کل آج آتا تو آج ہو جاتا, تو کل تو ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کل کہاں ہے کل؟ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ اچھا, تو ہم کیا کرتے؟ کل کریں گے اس کو, آئندہ کریں گے ہم اس کو. ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو کل کیا ہے؟ ہر کل آج ہوتا تو ہی آپ کر سکتے. آپ بول سکتے یہ آج ہے, ذرا ٹھہرو, ادھر ہی رکو تم لوگ, میں ذرا کل جا کے کچھ کر کے آتا. کر سکتے آپ؟ آپ کل میں جا ہی نہیں سکتے. جو بھی کرنا ہے وہ کب کرنا ہے آپ کو؟ پچھلے کل میں جا سکتے, ذرا ٹھہرو میں پیچھے جا کے آتا, ریپیئر کر کے آتا. ہاں, ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں آپ. پڑوس کے ملک میں بعض لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں جو ٹائم ٹریول کا بولنے لگ گیا. ابھی ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں, نادان.
آدمی ماضی میں نہیں جا سکتا ہے، آدمی مستقبل میں نہیں جا سکتا ہے، وہ کہاں کر سکتا ہے؟ جو بھی کر سکتا ہے وہ آج۔ تو ہم آج اپنا کیسا استعمال کر رہے ہیں، یہ ہماری عقل مندی ہے۔ تو کہا کہ کل پہ ٹال مت کہ میں کل کروں گا کل کروں گا۔ آدمی حج کو ٹالتا رہتا ہے، آدمی عبادات کو ٹالتا رہتا ہے، اپنی اصلاح کو ٹالتا رہتا ہے کہ انشاءاللہ میں فیوچر میں اچھا ہو جاؤں گا۔ شادی ہو گئی نا، بیوی شوہر مل کے ہم لوگ دین پہ چلیں گے، جاب مل گیا نا تو میں انشاءاللہ پابند ہو جاؤں گا، ذرا میرے ریٹائرڈ ہونے دو میں دیندار بن جاؤں گا، میرا اتنا کام ہو جانے دو میں صحیح ہو جاؤں گا، تھوڑا بزی ہوں پریشان ہوں میری پریشانی جانے دو میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا، سب فری ہو جاؤں گا، میں دین پہ چلوں گا۔ ٹالتا رہتا ہے، کبھی وہ فری نہیں ہو پاتا ہے۔ فری کب ہوتا ہے؟ قبر میں چلا جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ٹالتے رہنا بھی سوشل میڈیا کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کیسا کرتا، بیٹے کو بولیں گے ذرا بیٹا پانی دے، ٹھہرو صاحب ابھی میں پب جی کھیل رہا ہوں، ابھی میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ آدمی پوسٹ پون کرتا رہتا اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو، یہاں تک کہ زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک نقصان اس کا ہے۔ نمبر 3، عبادات میں خلل۔ سوشل میڈیا کا ایک نقصان یا موبائل فون کا آپ کہیے، جس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا دخل ہے۔ کیوں؟ سوشل میڈیا کی خاص چیز کیا ہے؟ ہاں، نوٹیفیکیشن بولتے بھی ہیں نا لوگ، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے، ہاں اور لائک کیجئے۔ تو بیل آئیکن دبائیے کیا ہے؟ جیسے ہی کچھ آئے گا کیا ہوگا؟ بیل بجے گا، یا چڑیا چو چو کرے گی، یا جو بھی رہتا ہے اس طرح سے نوٹیفیکیشن آئے گا۔ آپ کی عبادات اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں آپ کا موبائل آن ہے، آپ کو فون آیا، اب آپ جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال کے چیک تو نہیں کر سکتے، یا بول بھی نہیں سکتے ہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں، بول سکتے آپ، لیکن وہ بج رہا ہے آپ کی جیب میں۔ اب بج رہا ہے تو کیا ہے؟ آپ کو کس کا ہے؟ گھر سے تو کچھ ہوا تو نہیں، یا پارٹی کا فون ہے، پارٹی آ کے بیٹھی تو نہیں ہے، یا کون ہے؟ کون مجھے آواز دے رہا ہے؟ کون مجھے پکار رہا ہے؟ پوری نماز میں، اور وہ جو فون کرنے والا بھی بے صبرا رہتا ہمیشہ۔ شروع میں وہ فون کرنے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے بعد کے جو کال کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ تیری یہ ہمت کہ میرا فون نہیں اٹھا رہا، تو ضد میں آ کے غصے میں وہ کم سے کم 15 کال کرتا، جب تک تو نہیں اٹھائے گا میں کرتا رہوں گا، میں تجھے ستاؤں گا کیونکہ تو نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ لگاتار فون کرتا رہتا ہے، اور اس کی پوری نماز اس کی اکیلے کی نہیں، مسجد میں جتنے لوگ ہیں سری نماز میں اس کا حسن اور بڑھ جاتا ہے۔ سب سناٹا مسجد کے اندر ہے، تکبیرات اور تسمیح کے علاوہ پوری مسجد کے اندر اس کی فضا میں آواز گونجتی رہتی ہے۔ اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو موبائل فون جیب میں رکھا ہوا ہے اس کا کالر ٹون بھی جو ہے اس کے موڈ کے اور مزاج کے حساب سے رہتا، رنگین، کسی فلم کا گانا اس کے اندر ہوگا، اور پوری مسجد میں وہ گونجتا رہتا ہے۔ اس کی نماز خراب، امام صاحب کی نماز خراب۔ اچھا، یہ بولتا نماز میں حرکت نہیں کر سکتے، تو وہ بند بھی نہیں کرتا اس کو، کیونکہ نماز میں ہل نہیں سکتے، لیکن یہ حرکت کر سکتے نماز میں کہ ایسا موبائل فون آن رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حرکت کر سکتے، کرنا کیا چاہیے؟ فوراً جیب سے نکال کے اس کو سائلنٹ کر دینا چاہیے۔ بہت سارے موبائلز میں ایسے بٹن بھی ہوتے ہیں جن سے سائلنٹ کر سکتے ہیں اس کو، لیکن نہیں کرتا ہے۔ پوری نماز سب کی خراب کرتا ہے، چاہے وہ پھر تنہائی میں ہو، اچانک اس کو سیٹی بجتی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ معلوم نہیں کس کا میسج آیا ہوا ہے، دھیان اللہ سے ہٹ کے اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ عبادات خراب۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں یہاں وہاں دھیان دینے کے بارے میں پوچھا۔ التفات، دھیان دینا،
چاہے وہ نگاہ سے ہو چاہے وہ دل سے ہو. آدمی کہیں اور دھیان اس کا ہو، نگاہیں کہیں اور اس کی ہوں، اس لیے کہ انسان کا دل اس کی نگاہوں کے تابع ہوتا ہے. تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں یہاں وہاں دھیان دینے کے بارے میں پوچھا. فقال هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاۃ العبد. کہا کہ یہ نماز کا وہ حصہ ہے جو شیطان بندے کی نماز سے اچک کے لے کے بھاگ جاتا ہے. جیسے آپ کی مثال کے طور پر ایک دکان ہے اور آپ نے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی آتا ہے پوچھتا ہے یہ کتنے کا، وہ کتنے کا، کھڑا 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 اٹھا کے بھاگ گیا سیدھا آپ کی آنکھوں کے سامنے لے کے بھاگا ہو، اور آپ پکڑو پکڑو کرتے رہے اور وہ غائب ہو گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اختلاس. کہ آپ کی نظروں کے سامنے کوئی آپ کی چیز اٹھا کے اچک کے لے جائے اور آپ اس کو پکڑ نہیں سکیں. آپ کی نماز کا ایک اچھا خاصا حصہ نوٹیفیکیشنز کی وجہ سے، کال آنے کی وجہ سے شیطان اٹھا کے لے کے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ آپ کا دھیان وہ اللہ سے پھیر کے اس میں لگا دیتا ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ شیطان. اس کی ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو آن رکھا ہے. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، باقی لوگوں کو ڈسٹرب نہیں ہونا اس لیے اس کو سائلنٹ پہ رکھتے ہیں. لیکن کون سا سائلنٹ؟ وائبریشن موڈ پہ. وہ نماز میں بھون کرتا رہتا ہے. اتحیات پہ جو بازو والا ہے وہ اس کو بھی جو ہے آپ کا نوٹیفیکیشن اس کو بھی آتا ہے. وہ بھی بولتا کس کا فون ہوگا، بیوی کا ہے، بچوں کا ہے، باس کا ہے، کس کا ہے یہ فون. تو آدمی کو خود تو ڈسٹرب وہ کرتا ہے، لیکن اس کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ڈسٹرب کرتا ہے. اپنی نماز تو وہ خود خراب کرتا ہی ہے، لیکن دوسروں کی بھی نماز خراب کرتا ہے. اگر آپ کو دیکھیے، آپ نماز میں فون تو اٹھا نہیں سکتے، وائبریشن پر رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ غور کیجئے، ہم لوگ کتنے جہالت میں مبتلا ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، نماز میں اس کو اس پہ نہیں رکھتے، سائلنٹ پہ نہیں رکھتے، ہم کیا کرتے ہیں، وائبریشن پہ رکھتے. فائدہ کیا ہے اس کا؟ غور کیا کبھی اس کے اوپر؟ کوئی مطلب نہیں اس کا، کیونکہ آپ نماز کے بعد ہی اٹھا سکتے اس کو. لیکن ہم اتنے زیادہ یعنی ڈسپلنڈ ہیں کہ ہم کو نماز میں بھی چوکنا نہیں چاہیے کہ کسی کا فون آیا ہے. ہم اٹھائیں گے نہیں، لیکن ہم کو نالج ہونا چاہیے کہ آیا ہے فون کسی کا. کیا نماز کے بعد ہم چیک نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم وائبریشن پر رکھتے ہیں. نماز میں ٹھیک ہے، میٹنگ میں آپ رکھ رہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ نماز میں کیوں اس کو وائبریشن پہ رکھیں؟ کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے. آپ نماز کے بعد ہی اس کو چیک کرنے والے ہو، لیکن پھر بھی آپ رکھتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ذہن میں ہے کہ مجھ کو کچھ مس نہیں کرنا ہے، مجھ کو کچھ مس نہیں کرنا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ انسان بندوں کے بارے میں اتنا حساس ہو، رب العالمین کے بارے میں نہیں ہو. مجھ کو نماز میں سے کچھ حصہ مس نہیں کرنا ہے. امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں مجھ کو سننا ہے. نماز میں جو پڑھ رہا ہوں اس پہ مجھ کو دھیان دینا ہے. میں کسی بھی چیز کو مس نہیں کرنا چاہتا، ہر پارٹ میں میں موجود رہوں نماز میں. یہ احساس رہنے کے بجائے مجھ کو نماز میں بھی باہر کی دنیا کا مس نہیں ہونا چاہیے. ہم اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس میں بھی خیانت کرتے ہیں، جبکہ اسی اللہ نے ہم کو پوری زندگی دی. بتائیے، نماز میں زیادہ سے زیادہ 5 نمازوں میں مان لیجئے بہت لمبی نماز پڑھاتے امام صاحب، پوری نمازوں کا ٹوٹل آپ ماریں گے 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا. میں تو بہت زیادہ بول رہا ہوں. 1 گھنٹہ، 5 نماز 10 منٹ کے حساب سے، فجر کو لمبا کر دیے 20 منٹ کر دیے، مان لو 1 گھنٹہ ہو گیا. 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ کتنا ہوتا ہے؟ غور کیجیے کتنا فیصد، کتنا کم ہوتا ہے. وہ 20 سے بھی کم ہے، 20ویں حصے سے بھی کم ہے. لیکن آدمی اتنا بھی ایمانداری سے اللہ کو نہیں دے سکے وقت، جو کہ اللہ نے پوری زندگی اس کو دی ہے کہ پورا وقت ہی اللہ کا نہیں کر سکتا. لیکن کرکٹ کا میچ دیکھے گا، فلمیں دیکھے گا، گپ شپ کرے گا، اس میں پورا چاہتا ہے کہ میں کیا 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 واپس بول، کیا بولا. کوئی چیز مس نہیں ہونا چاہیے، اس کی مس نہیں ہونا چاہیے کچھ. لیکن نماز ہماری مس ہوتی چلی جاتی ہے. ہم کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ امام صاحب کون سا سورہ پڑھے. کیا حال ہمارا ہے. ہم ایمانداری کے ساتھ اللہ کو وقت نہیں دے سکتے. تو یہاں پر سوشل میڈیا کی وجہ سے، موبائل فون کی وجہ سے ہماری نمازیں خراب ہو رہی ہیں. اور قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہونے والا ہے؟ نماز کا.
سوشل میڈیا، موبائل فون، نوٹیفیکیشنز ہماری اس اہم ترین چیز کو خراب کر رہے ہیں جس کا حساب ہم کو سب سے پہلے قیامت کے دن دینا ہے. بتائیے اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہمارے لیے ہو سکتی ہے؟ اور وہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، ہماری لاپرواہی کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک یاد رکھنے کی چیز ہے. یہ جو حدیث میں نے ذکر کی ہے اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا يحصيهما عبد الا دخل الجنہ. دو خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ ان دونوں کا اہتمام کرے تو اسے وہ جنت میں داخل ہوگا. دو چیزیں، دو کام ایسے ہیں کہ جو بندہ ان کا اہتمام کرے وہ جنت میں جائے گا. کتنا ایزی اب دیکھیے جنت میں جانا اگر واقعی آدمی اہتمام کرے تو. وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ. یہ دو چیزیں بڑی آسان ہیں لیکن عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. دو چیزیں مشکل ہے کہ آسان ہیں، آسان، لیکن عمل کرنے والے زیادہ ہے کہ کم ہیں؟ کون بتا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے وہ عمل؟ یسبح اللہ احدکم فی دبر کل صلاۃ عشرا ویحمدہ عشرا ویکبرہ عشرا. آدمی نماز کے بعد، تم میں سے کوئی شخص نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے. فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِئَةٌ بِاللِّسَانِ. یہ زبان پر 150 ہوتے ہیں. کیسے 150 ہوئے؟ 5 نمازوں کے اعتبار سے 30 30 30 30 30 5 مرتبہ کتنے ہوئے؟ ہے نا 150، 150. وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِئَةٍ فِي الْمِيزَانِ. اور اللہ کے ہاں ترازو میں کتنے ہوئے؟ 1500. کیوں ایسا؟ ایک نیکی کا کم سے کم کتنا ملتا ہے؟ 10 گنا. تو 150 کا کتنا ہوا؟ ایک زیرو بڑھ گیا، 1500. وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ يُسَبِّحُ 33 وَيَحْمَدُ 33 وَيُكَبِّرُ 34. اور جب دوسری چیز، پہلی چیز تو ہو گئی، دوسری چیز جب آدمی بستر پر جائے سوتے وقت میں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 100. فَتِلْكَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ. یہ زبان پر 100 ہوئے لیکن ترازو میں قیامت کے دن 10 گنا ہونے سے کتنے ہوں گے؟ 1000. تو وہ کتنے ہوئے؟ پہلے کتنے تھے؟ 1500. اور یہ کتنے ہوئے؟ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 2500. 2500 کیا؟ نیکیاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 2500 سَيِّئَةٍ. تم میں سے ایسا کون ہے جو ایک دن میں 2500 گناہ کرتا ہو؟ تم میں سے کون ہے جو 2500 گناہ کرتا ہو؟ اس زمانے کی بات ہو رہی، اس زمانے کی نہیں. کہا کہ تم میں سے کون ہے جو 2500 گناہ کرتا ہو دن بھر میں؟ قال عبداللہ ابن عمرو وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ. اور میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس طرح سے، عقدہ کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا، اس طرح سے، تو اس طرح سے آپ اپنی انگلیوں پر ذکر کو کیا کر رہے ہیں؟ گن رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ اس کو عقدہ اس طرح سے بنانا، عقدہ اس طرح سے بند کرنا. تو آپ انگلیوں پر کیا کرتے تھے؟ ذکر کو شمار کر، تسبیح نہیں لمبی لے کے گلے میں ڈال کے اس کو لمبا 1500 والی 2500 والی بنا کے رکھے کوئی آدمی نہیں، انگلیوں پر آپ شمار کرتے تھے اس کو. قال فقیل یا رسول اللہ. اب دیکھیے سوال، فقیل یا رسول اللہ وکیف لا یحصیہما. اللہ کے رسول، آدمی جب اتنا یہ آسان ہے تو کیوں ان کا اہتمام نہیں کر پاتا ہے؟ کیونکہ عمل کرنے والے تھوڑے. آپ نے کہا ایسا کیوں کہ اتنا آسان ہے لیکن عمل کرنے والے تھوڑے، آدمی کیوں اس کا اہتمام نہیں کر پاتا؟ قال یأتی احدکم الشیطان، یأتی احدکم الشیطان وهو فی صلاته فیقول اذکر کذا اذکر کذا ویأتیہ عند منامہ فینیمہ. آدمی نماز میں ہوتا ہے، نماز کے بعد اس کو ذکر کرنا ہے، لیکن نماز ہی میں اس کو کیا کہتا ہے شیطان؟
وہ کام ہے یاد رکھ، وہ کام ہے یاد رکھ، اور اس کے دماغ میں چیزیں یاد دلاتا ہے. اپنے کو جانا ہے ادھر، اس کو کال کرنا ہے، اس کے پاس بیٹھنا ہے، وہاں پہنچنا ہے، کام اس کو یاد دلاتا ہے. تو نماز کے بعد وہ ذکر کرنے کی بجائے ان چیزوں میں لگ جاتا ہے یا چلا جاتا ہے. اور سوتے وقت کیا ہوتا ہے؟ ذکر کرنا ہے، فَيُنِيمُهُ اس کو سلا دیتا ہے ذکر کیے بغیر. تو ڈیلی 2500 نیکیوں سے آدمی محروم رہتا ہے. نماز کے بعد 33 34 بھی ثابت ہے، لیکن جس کو اتنا نہیں ہوتا، دو وجہ سے، ایک تو ٹائم کم ہے، دوسرا گننے نہیں آتا. تو گننے نہیں آتا تو کیا کر دیتے ہم لوگ؟ تو پیسے گننے نہیں آتا تو چھوڑ دیں گے، رکھو تمہارے پاس، میرے کو گننے نہیں آتا، بہت پیسے ہیں. کریں گے ایسا؟ آدمی سوچئے چھوڑ دیتا. ڈیلی 2500 آدمی کما سکتا ہے اتنی آسانی سے. 10 مرتبہ 30 مرتبہ گننے میں کتنا ٹائم جائے گا؟ مشکل سے 1 منٹ، مشکل سے 1 منٹ، 2 منٹ پکڑو بھائی، بہت زیادہ. ہاں سبحان اللہ، ایک دم پڑھ رہا دل سے. 2 منٹ، 2 منٹ آدمی اگر پابندی سے نمازوں کے بعد اس کا اہتمام کرے، اور رات میں 100 مرتبہ 5 منٹ پکڑ لو، اگر اتنا سا 10 منٹ سے 15 منٹ، لیکن 15 منٹ میں 2500 نیکیاں کما سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ نماز میں چیزیں یاد دلاتا اور رات میں سلا دیتا ہے. آج اس کا بدل آ گیا ہے، شیطان کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے نوٹیفیکیشن آ جاتے ہیں کہ آپ دیکھیے اکثر لوگوں کا حال، نماز ہوتے ہی سب سے پہلے کیا کرتا آدمی؟ کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس کے اندر ایک بنا رہتا کچھ آیا ہے، کچھ آیا ہوگا، اس کو شورٹی رہتی ہے کچھ تو آیا ہوگا. اور آدمی نکال کے چیک کرتا ہے کیا میسیجز آئے ہیں، جیسے کسی بادشاہ کا میسیج اس کو آیا ہو، حالانکہ کچھ بھی نہیں رہتا اس میں، ایسی کوئی خاص بات آپ بتائیے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ کتنے سال سے، 10 سال سے تو استعمال کر رہے ہوں گے کم سے کم. اس میں سے، اس سے تو زیادہ کوئی شریف نہیں ہوگا جو اب بھی استعمال کر رہا ہوں. 10 سال کا تو ایوریج ہمارا ہوگا. اس میں آپ کتنے میسیجز آپ بول سکتے ہو کہ بہت امپورٹنٹ میسیج، جس سے لائف چینجنگ میسیجز آئے میرے اوپر؟ کتنے میسیجز ہیں ایسے؟ یا ٹھیک ہے امپورٹنٹ میسیجز 10 سال میں کتنے آئے ہوں گے؟ جسٹ امیجن کیجیے آپ. تو ہم اتنا استعمال کر کے اہم میسیجز کتنے اس میں؟ بہت کم ہوں گے اس پہ. فلاں کی وفات ہو گئی، فلاں کا یہ مسئلہ یا دینی معاملہ یا کچھ اس طرح کا ہوگا، غیر اہم سب نہیں ہے، لیکن کتنا بہت تھوڑا ہوگا اس کے اندر. لیکن اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ہم ذکر بھی نہیں کر پا رہے. جیسی نماز ہوئی اس کے بعد اذکار آدمی نہیں کرتا ہے، فوراً موبائل فون نکال کے اس میں چیک کرنے میں لگ جاتا ہے. رات کا وقت تو ہمارا معروف چیز ہے، سارے دن بھر کی قضاء عمری ہم لوگ پوری کرتے سوتے وقت میں. کوئی ایک میسج بھی نہیں رہنا چاہیے جو میں نے چیک نہ کیا ہو سونے سے پہلے. اگر مر گیا ایسے ہی تو کچھ میسیجز رہ جائیں گے میرے ایسے ہی، چیک ہی نہیں کیا مر گیا. پورے میسیجز مجھ کو چیک کرنے ہیں. بتائیے ہم میں سے کون ہے کہ جس کو واٹس ایپ کے اوپر ریڈ سرکل آتا اس کے اوپر 1 ہو؟ ہاں نوٹیفیکیشن آتا ہے نا، تو کبھی کبھی سائلنٹ رہتا ہے. جو لوگ اس کو نہیں رکھتے ہیں تو ان کے اوپر آتا 1، تو اس کو جب دیکھے آدمی 1، کوئی بات نہیں چھوڑ دو، ایسا کوئی رہتا. لیکن اس کو لگتا کون ہے یہ کون بھیجا ہے، یہ کیا ہے؟ جب تک کہ اس کو دیکھتا نہیں ہے تب تک کہ اس کو سکون آتا نہیں آتا. یہ ہمارا برین واش ہو چکا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم انفیکٹڈ ہیں، کہ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. ہم شیلف پہ رکھی ہوئی کتاب کو اگنور کر سکتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو اگنور کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس نوٹیفیکیشن کو جو چپ چاپ بیٹھا ہوا ادھر ایک بول کے ایسا، اس کو آپ اگنور کر سکتے ہیں نہیں. دیکھنے میں کیا جاتا؟ دیکھنا ضروری ہو سکتا بہت اہم ہو، سسرال سے آیا ہو یا کہیں اور سے آیا ہو، دیکھنا ضروری ہے. آدمی دیکھتا ہے اس کو، دیکھے بغیر رہی. سونا تو بہت دور کی بات ہے. ہاں آدمی بولے نہیں دیکھوں گا، میں رکھ دیا ہوتا، پھر کروڑ پہ سویا. ارے دیکھ تو لے
دیکھنے میں کیا جاتا ہے، اس کا بیچارے موبائل کا کیا قصور ہے؟ ہاں دیکھ لینا، کچھ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، کسی کو تیری ضرورت ہوگی. اور آدمی پھر کیا کرتا ہے، لائٹ بند بھی رہی تو برابر ڈھونڈ کے اس کی لائٹ میں اپنے آپ کو دیکھتا کہ کیا ہے ہاں کمرے کا حال، اور پھر برابر دیکھتا ہے اس میں سے ہوتا کھانا ہوا کیا. یہ حال ہے ہمارا. ہم بالکل اتنے غلام ہو چکے ہیں موبائل فون کے کہ ہم یعنی اس کی ایک چیز بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو یہ ایڈکشن کی علامت ہے، یہ ایڈکشن کی علامت ہے. تو اذکار ہم سے چھوٹ رہے ہیں. اذکار کتنے لوگ ہیں بتائیے، صبح ہوتے ہی، آج کی بات کر رہا ہوں میں، کتنے لوگ ہیں جو نیند سے بیدار ہوئے اور انہوں نے موبائل چیک پہلے کیا اور الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور نہیں پڑھا. ہاتھ مت اٹھائیے، لیکن اپنے دل میں سوچئے یار میں پہلے نیند میں سے اٹھا تو میں نے پہلے موبائل چیک کیا، میں نے یہ دعا نہیں پڑھا. یہ ہماری زندگی کا لاس ہے. اس بات کی علامت ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم غلط جا رہے ہیں، کہ ہم نے نیند میں سے اٹھنے کے بعد اپنے رب کو یاد کرنے کی بجائے، اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم نے موبائل فون کو چیک کیا. ہم اس کی طرف رجوع ہوئے، اللہ کی طرف نہیں. ہمارا دھیان، ہم کو اللہ یاد نہیں آیا، ہم کو موبائل فون میں کوئی میسج آیا ہوگا مخلوق کا، وہ یاد آیا ہم کو. ہمارا دھیان پہلے موبائل کی طرف گیا. نیند سے اٹھتے ہی پہلا دھیان اللہ کی طرف گیا، موبائل کی طرف. کس کے بندے ہیں ہم لوگ؟ کس کے غلام ہیں ہم لوگ؟ ہماری زندگی میں کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ اب غور کریں. تو عبادات میں جو خلل ہمارے پیدا ہو رہا ہے، ہماری بندگی خراب ہو رہی ہے، اس سے ہماری بندگی پہ اثر انداز ہو رہا ہے موبائل فون. کہیں نہ کہیں ہم کو اپنا غلام بنا رہا ہے اللہ کا بندہ بنانے کی بجائے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری زندگی میں ہے جس کا حل کرنا ضروری، علاج ضروری ہے اس کا. نمبر 4، مساجد کے تقدس کی پامالی. مسجد کا ماحول خراب ہونا، جس کے بارے میں پہلے بتا بھی چکا کچھ حد تک میں. مساجد کے اندر آج سے 50 سال پہلے کیا کسی انسان نے تصور کیا ہوگا کہ مسجد میں گٹار اور ڈھول بجایا جا سکتا ہے؟ اگر مان لیجئے کوئی آدمی آ گیا، آرکیسٹرا والے آ گئے، بولے ہم لوگ یہاں بجانا چاہتے ہیں یہاں پہ، اور اچھے دینی گیت گائیں گے ہم لوگ، مسجد میں ہم لوگ بجا کے نظمیں گائیں گے اللہ کی شان میں، رسول کی شان میں، آپ الاؤ کرو گے ان کو؟ کرو گے. مطلب اللہ کی تعریف میں میوزک کے ساتھ میں، رسول کی شان میں میوزک کے ساتھ میں، دب بجا کے کم سے کم آپ الاؤ کرو گے ان کو؟ بولے مسجد میں ایسا کرو گے بیوقوف کہیں کا، ایسا نہیں کر سکتے مسجد کے اندر. لیکن آج مسجد میں کیا میوزک نہیں بج رہی؟ کون سے راستے سے بج رہی؟ موبائل فون سے. مسجد کے اندر فلموں کے گانے، میوزک، گٹار، ڈھول، تاشے، ساری چیزیں، سارنگی سے لے کے سارا، پیانو سے لے کے سارے جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، الگ الگ انسٹرومنٹس کی آوازیں مسجد میں گونج رہی. ایک صف میں کئیوں کی جیب سے نکل رہی آواز، امام کے پیچھے، امام یہاں قرات کر رہا ہے اور پیچھے میوزک بج رہی ہے، گویا کہ قرآن کے ساتھ موسیقی بج رہی ہے. بتائیے کوئی آدمی قرآن گٹار کے اوپر پڑھے تو آپ کیا کرو گے؟ کتنا خون کھولے گا مسلمانوں کا. قرآن کی بے حرمتی ہے. کوئی آدمی مسجد حرام میں اگر بیٹھ کے گٹار بجائے تو، لیکن آج بج رہا کہ نہیں بج رہا؟ بج رہا ہے، کیونکہ اس کی ٹون ایسی ہے، اس نے رکھا ہے کہ میوزک ہے، وہ فلم کا گانا ہے، وہ انسٹرومنٹل میوزک ہے وہ. اور پوری مسجد حرام میں، مکہ میں، مدینہ میں، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں وہ میوزک بج رہی ہے. برا تو یہ ہے کہ آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، اعتکاف میں ہے، اعتکاف جیسی حالت میں ہے. رمضان کا مہینہ ہے، رات کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے، اور اس میں بیٹھ کے وہ فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہا ہے، اور اس میں میوزک والے ویڈیو بھی آ رہے ہیں. چونکہ ٹرسٹی مسجد میں نہیں ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے، یہ آدمی وہاں بیٹھ کے وہ سارے ویڈیوز دیکھ رہا ہے، اور بیک گراؤنڈ میں میوزک بھی چلتی ہے، ویڈیو میں نیوز چل رہا ہے تو نیوز دیکھ رہا ہے. کیا ہے تو نیوز میں پہلے پوری میوزک بجتی ہے اور وہ میوزک دیکھ رہا ہے. یا کوئی ڈاکیومنٹری بیٹھ کے مسجد میں دیکھ رہا ہے اور ڈاکیومنٹری میں پورا بیک گراؤنڈ میوزک چل رہی ہے. مسجد کے اندر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے،
اور اس کا میوزک چل رہا ہے وہاں پہ مسجد کے اندر. کیا فرق ہے ایک آدمی بیٹھ کے گٹار بجائے مسجد کے اندر اور کوئی آدمی موبائل فون استعمال کرے؟ ہاں بات تو وہی ہوگی نا, انسٹرومنٹ آپ کا الگ ہے, آواز تو وہی پیدا کر رہے آپ اس کے اندر. تو مسجد کا جو ماحول ہے, بلکہ یہ تو ہوا کانوں کے اعتبار سے, آنکھوں کے اعتبار سے. مسجد کے اندر ہاں جتنے واٹس ایپ چیک کر رہا ہے, یہاں امام صاحب خطبہ بعض اوقات یعنی فری ہے, جلدی آ گیا مسجد کے اندر, کوئی بھی نہیں آیا اب تک کہ میں جلدی آ گئے, تو مشغلہ کیا ہے؟ اٹھ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرے گا, اللہ سے دعا کرے گا, نماز پڑھے گا, اس کے اندر نوافل کا اہتمام کرے گا, ذکر کرے گا. کچھ دینی کتاب اٹھا کے لے کے بیٹھا پڑھنے لگ گیا؟ نہیں. وہ کیا کرتا؟ وہ بیٹھتا ٹائم اپنے پاس ہے, ابھی اذان بھی نہیں ہوئی ہے, تو کیا کریں گے؟ چیک کریں گے, میسیجز چیک کریں گے, اور میسیجز میں جو لنکس آ رہے ہیں, جو ویڈیوز آ رہے ہیں, اس کو چیک کر رہا ہے. پھر اس میں کوئی نیوز کا ہے, کوئی ناچ گانے کا ہے, کوئی ٹک ٹاک کا ویڈیو ہے, عورت ناچ رہی ہے, گا رہی ہے, ادھورے کپڑوں کے ساتھ میں وہ ہاں کچھ بول رہی ہے, اور اس کے اندر بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں. کبھی کبھی فلموں کا بھی اس کے اندر ٹکڑا آیا ہوا ہے, کوئی جوک ہے اس کے اندر, بیوی شوہر کا جوک ہے اس کے اندر. کبھی میوزک کے ساتھ جوان بچیاں اس پہ ناچ رہی ہیں, مسجد کے اندر بیٹھ کے وہ دیکھ رہا ہے. بتائیے ہو سکتا مسجد میں ایسا ہو سکتا ہے؟ کتنی بے حیائی کی چیز ہے. اور حرم میں بعض اوقات آدمی کر رہا ہے, پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے اور یوں دیکھ رہا ہے بیٹا, اس کے بازو, 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 پوری صف بیٹھی ہوئی ہے ٹیک لگا کے دیوار کو. پوری مسجد کے اندر سب بیٹھے ہوئے, ہر آدمی اپنا وظیفہ پورا کر رہا ہے, ہر آدمی اپنے موبائل میں لیے ہوئے. سب بے حیائی کی چیزیں, میوزک سے لے کے ننگے پن سے لے کے سارا مسجد میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے آپ کونے میں بیٹھے ہوئے اور وہ کسی اور کو دکھ نہیں رہا ہے, کیا اللہ کو بھی نہیں دکھ رہا ہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا کہ تو میرے گھر میں بیٹھ کے یہ کام کرتا ہے؟ وہی آدمی یہ اپنے گھر میں نہیں کرتا ہے, باپ کے سامنے, ماں کے سامنے, یا کوئی دوسرا آدمی ہو پہچان والا, اس کے سامنے نہیں کرتا. یہ تنہائی میں مسجد کے اندر جا کے بیٹھنا, مسجد کے اندر جیسے کوئی پارک میں بیٹھا ہو, بلکہ بعض اوقات خطبہ چل رہا ہے, جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے, اور یہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے. یہ سب سنے ہوا ہے ہم نے, یہ سب سنا ہے ہم نے. تو کیا کر رہا ہے؟ پیچھے بیٹھ کے دینی درس میں بیٹھا ہوا ہے, موبائل فون چیک کر رہا ہے پورا, اس کے اندر سارے فوٹو آ رہے ہیں. ہاں بے حیا, کس نے کیا بھیجا؟ آپ کا کنٹرول ہے اس کے اوپر نہیں ہے. وہ پہلے ڈل دکھ رہا ہے, جیسے پلے کیا ایک دم ننگا پن اس کے اندر ہے. مسجد کے اندر آپ ہیں, اتنا ضروری ہے کیا یہ؟ اتنا ضروری ہے یہ؟ اس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے. اللہ کے گھر کے بارے میں آپ اس کے تقدس کو آپ باقی نہیں رکھ سکتے. آپ بے حیائی, ننگا پن باہر جو بھی کرتے ہو کرو, آپ کی مرضی, حرام ہے وہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ باہر کر رہے ہو, آپ اللہ کے گھر کو بھی بخشو گے نہیں. آپ اللہ کے گھر میں آ کے بھی وہ ننگا پن کرنے کے لیے, روکنے کے لیے تیار نہیں. اتنے زیادہ آپ کو اس کا شوق ہو گیا ہے کہ اللہ کا گھر بھی چھوڑو, ہم اس پہ بھی دھیان نہیں دیں گے. یہ حال آپ کا ہو گیا ہے. کتنا بڑا طبقہ ہے جو موسیقی سے لے کے بے حیائی تک اللہ کے گھر میں, اتنا ڈیرنگ بڑھ گئی تیری اللہ کے گھر میں. اگر عذاب نازل ہو جائے, وہیں تجھ کو ہارٹ اٹیک آ جائے اللہ کی طرف سے, وہیں تو پیرالائز ہو جائے, تو کیا کر سکتا ہے تو؟ اللہ کو غصہ آ جائے اگر کہ میرے گھر کے اندر گندگی کرتا ہے تو. یہ پیشاب پاخانہ کوئی آ کے کرے مسجد کے اندر, آپ اس کو کیا کرو گے؟ چھوڑو گے اس کو؟ یہ پیشاب پاخانے سے زیادہ گندا ہے, پیشاب پاخانے سے زیادہ گندا ہے کہ ننگی عورتوں کے بارے میں بے حیائی کے ساتھ میں ان کے گانے اور ناچ, اور سب آدمی مسجد میں بیٹھ کے دیکھے. شرم نہیں آتی آدمی کو؟ کوئی منع نہیں کر رہا ہے, کوئی پکڑ نہیں رہا ہے, کوئی فرشتہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا ہے, اور آسمان سے کوئی بلا نازل نہیں ہو رہی. اس کا کیا مطلب؟ یہ چلتا ہے. ہم لوگ یہ لے لیتے ہیں کہ کوئی منع نہیں کر رہا, اور بعض اوقات آدمی کیا کرتا, سب تو کرتے نا ایسا, سب اگر کرنے لگیں تو تجھ کو اجازت مل جاتی ہے. تیرا کام تھا تو لوگوں کو منع کرتا ہے. آج کتنے لوگ دیکھتے ہیں بھائی حرم میں بیٹھے ہیں, لیکن یہ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. تو مسجدوں کا جو ماحول ہے وہ گندا ہو رہا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمران بن حسین کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں فی ہذہ الامۃ خسف ومسخ وقذف، میری امت میں خسف ہوگا، زمین دھسنے کا عذاب آئے گا، ومسخ چہرے بگڑنے کا عذاب آئے گا، وقذف اور پتھر برسنے کا عذاب آئے گا۔ زمین دھسے گی زلزلوں کے ذریعے سے، یا چہرے بگڑیں گے، بیماریاں اور نہ جانے کیا چیزیں، چہرے بگاڑ دی جائیں گے اللہ کی طرف سے، عذاب کے طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور وقذف آسمان سے پتھر برسیں گے، یہ عذاب آئے گا۔ فقال رجل من المسلمین، کسی شخص نے پوچھا مسلمانوں میں سے، یا رسول اللہ ومتى ذاک، اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا، ایسا کب ہوگا؟ قال اذا ظہرت القینات، یہ اس وقت ہوگا جب گانے والیاں ظاہر ہوں گی۔ گانے والی، قینا گانے والی عورت، قینات پلورل ہے اس کا جمع، گانے والی عورتوں کا ظہور ہوگا، عام ہو جائیں۔ پہلے زمانے میں گانے والیاں نہیں تھیں، اتنی تھیں کہ ٹک ٹاک پہ آ کے سب ناچنے لگے، مسلمان بچیاں بھی، دیکھیے اتنا زیادہ گانے والیاں۔ اور والمعازف، موسیقی کے آلات، میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہو جائیں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں موسیقی کے آلات ہوں گے، عموماً موسیقی کے آلات ہوں گے۔ وشربت الخمور، اور قسم قسم کی شرابیں پی جانے لگے۔ جب یہ ہوگا، میوزیکل انسٹرومنٹس، گانے والیاں، موسیقی اور شراب، یہ چیزیں جب عام ہو جائیں گی تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا کہ چہرے بگاڑے جائیں گے، پتھر برسیں گے اور زمین دھسے گی۔ کیا آج اس میں سے بہت کچھ ہم دیکھ نہیں چکے ہیں؟ اور اس سے بدتر چیز یہ ہے، یہ مسجد کے بارے میں بھی نہیں بولا جا رہا، یہ مسجد کے بارے میں نہیں بولا جا رہا۔ اب دیکھیے کہ آدمی بولتا ہے کہ بھائی میں ایڈورٹیزمنٹ بند نہیں کروں گا کیونکہ اس کے لیے ایکسٹرا پیسہ دینا چاہیے، میں پیسہ نہیں دوں گا۔ بہت سارے لوگوں کا اس طرح کا یوٹیوب کا کوئی پریمیم اکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے، اب وہ مسجد میں بیٹھ کے یوٹیوب ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس کے اندر پہلے ایڈورٹیزمنٹ آتا ہے، کبھی بینک کے انٹرسٹ کا آ رہا ہے، کبھی شراب کا آ رہا ہے، کبھی انڈر ویئر کا آ رہا ہے، کبھی عورتوں کے لباس کا آ رہا ہے، کچھ بھی اس کے اوپر آ سکتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے وہ شراب، جوا، سود اور ان سارے کی دعوت مسجد میں چلنے دو۔ اب بتائیے اس سے بدتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہر قسم کی حرام کاری کی دعوت مسجد کے اندر ہو، مسجد میں بیٹھ کے وہ برائیوں کی دعوت کو ایکسیپٹ کرے۔ کبھی سوچا ہے ہم لوگوں نے اس کو؟ بری بات یہ ہے کہ اتنی سیریس چیزوں کو ہم لائٹ لینے لگے ہیں۔ بری بات کیا ہے کہ برائیوں کا احساس ختم ہو جائے۔ برائی ہے، برائی میں واقع ہونا برا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی شراب پیتا ہے، اس کو لگتا ہے اللہ معاف کر، میں غلط کام کیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آ جائے کہ آدمی کو لگے شرابی تو پی رہا نا، کیا بہت بڑا کہ زنا تھوڑی نہ کر رہا ہوں میں، تو ایسا لگنے لگے آدمی کو، میں بے حیا عورت کو صرف دیکھ ہی رہا ہوں نا، میں زنا تھوڑی نہ کر رہا ہوں۔ آدمی کو ایسا لگنے لگے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ لائٹ ہے۔ یہاں بڑی مصیبت ہے کہ انسان سے گناہ کا احساس چھن جائے، برائی کا احساس چھن جائے۔ آج ایک بڑا طبقہ ہے جو مسجد میں بیٹھ کر بھی بے حیائی کی چیزیں دیکھنے میں حیا محسوس نہیں کرتا ہے۔ کم سے کم اللہ کے گھر کو تو ہم چھوڑیں۔ باہر آدمی حرام کاری جو بھی کر رہا ہے وہ برا ہے، اس سے برا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے آدمی کرے، وہ بھی بعض اوقات اعتکاف کی حالت میں۔ رمضان کے مہینے میں کتنے لوگ اعتکاف میں ہوتے ہیں اور موبائل فون کی بے حیائی کی چیزیں سب دیکھتے ہیں، اس میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ جائز ہے یہ؟ اللہ کی لعنت نہیں ہوگی پھر؟ بتائیے، اگر ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی اس کے اوپر کہ اللہ کے گھر کو اتنا گندا کر رہا ہے، وہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ ہم کو اس بارے میں حساس ہونے کی ضرورت ہے، اس بارے میں جاگنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ جب گانے والیوں اور موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا تو اللہ کی طرف سے عذاب بھی نازل ہوگا۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نمبر 5، نفع بخش علم کی بجائے فضولیات میں مشغولیت۔ صبح سے شام تک آدمی واٹس ایپ چیک کر رہا ہے،
رینڈم میسیجز آ رہے ہیں اس کے اوپر، اور صحیح بات بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. پھر یوٹیوب ویڈیوز اس کے اوپر لنکس آ رہے ہیں، سجیشنس آ رہے ہیں. جو بھی سجیشن آ رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے. فیس بک کے اوپر ایک کے بعد ایک اس کی فیڈ آ رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے. انسٹاگرام پر اس کے لیے سجیشنس آ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہا ہے. پورے دن بھر میں ٹھیک ہے گناہوں میں نہیں جاتا، وہ ادھر ادھر کا تھوڑا موڑا نیوز دیکھ لیتا ہے، اور اس کی جتنے بھی فرینڈ لسٹ ہے یا جو بھی سجیشنس ہے، سبسکرپشنس ہیں، دینی ہے. لیکن ان کا اپنا ایک الگوریدم ہے، ان کا اپنا ایک قاعدہ ہے جس کی بنیاد پر وہ اپلیکیشن چلتے ہیں. ایک ہی ٹاپک جیسا کوئی ہوگا تو آپ کو معتبر کا اگر آپ دیکھ رہے ہو تو اسی کے ساتھ میں وہ غیر معتبر کو بھی لا کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس ٹاپک کے اعتبار سے پھر وہ شیعہ کا ہو سکتا ہے، قادیانی کا ہو سکتا ہے، منکر حدیث کا ہو سکتا ہے، وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی گمراہ کا ہو سکتا ہے، بلکہ وہ کسی یہودی کا بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم مشرک کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک جیسے چیزوں کو جو ہے کلب کرتا ہے اور وہ آپ کے پاس پھینکتا چلا جاتا ہے، یہ بھی دیکھ، یہ بھی دیکھ، یہ بھی دیکھ. اور آپ جب سامنے آ جاتا ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہو. اس طرح سے آدمی سالوں سال نکال رہا ہے. یہ کلپ دیکھا، یہ ویڈیو دیکھا، یہ سجیشن دیکھا. کیا واقعی علم اس سے حاصل کیا جاتا ہے؟ بتائیے کون آدمی ہے جو یوٹیوب کی بنیاد پر یا اسی طرح سے فیس بک کی بنیاد پر یا واٹس ایپ کے ذریعے سے وہ علمی اعتبار سے بہت زبردست بنا ہے؟ الا ماشاء اللہ، الا یہ کہ وہ آدمی صرف معتبر لائیو دروس سنتا ہو علماء کے قابل اعتماد اور صرف وہی ویڈیوز دیکھتا ہو، تب تو محفوظ ہے. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو دن بھر میں ہر قسم کا ویڈیو نہیں دیکھ لیتے ہیں؟ کیا وہ چیز جو آپ کے ذہن میں جا رہی ہے، آپ اس پر تو قادر ہو وہ جائے یا نہ جائے؟ کیا آپ اس پر قادر ہو کہ جب گئی تو نکالیں؟ آپ کے برتن میں جو انفارمیشن گئی، گھڑے میں آپ اس کو واپس نکال سکتے؟ تو آپ دن بھر میں جتنا ڈال رہے وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جانا ہو، انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے وہ، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اندر رہ کر آپ کی سوچ کو اثر انداز کرے گا، اس پر اثر انداز ہوگا، آپ کی سوچ پر اثر ڈالے گا. وہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، کانشیسلی یا سب کانشیسلی، کیونکہ انسان اپنی معلومات کا مجموعہ ہوتا ہے. آپ نے بچپن سے لے کے آپ آج تک جو کچھ سیکھا، سنا، دیکھا، وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، الا یہ کہ آپ اس کو ریجیکٹ کرو. اور ریجیکٹ بھی جب آپ اس کو کرتے ہو تب بھی وہ آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، تب بھی وہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ ڈسٹرب کرتا ہے. جسے بچپن میں آپ کو بتایا گیا تھا اندھیرے میں جاؤ گے بھوت آئے گا، بتایا گیا تھا آپ کو، بوڑھا اٹھا کے لے جائے گا تم کو. آپ آج بھی اس کو مانتے ہو، ایسا کچھ رہتا نہیں ہے، بھوت کچھ نہیں رہتا ہے، مرا ہوا آدمی واپس نہیں آتا. لیکن اگر آپ کسی اندھیرے راستے سے گزر رہے یا اندھیرے کمرے میں جب گئے، سارے لوگ سوئے ہوئے گھر کے، آپ کو وہ چیز افیکٹ کرتی کہ نہیں کرتی ہے؟ کہیں نہ کہیں آتا، کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، آپ کے دماغ میں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے آپ کے دماغ میں وہ ڈالا گیا ہے. اگرچہ آپ بول رہے نہیں ہے ایسا کچھ، بھائی اپنے آپ سے بول رہے آپ پھر بول، لیکن رہا تو پیچھے رہا کوئی تو، نہ مانتے ہوئے بھی وہ چیز آپ کو افیکٹ کرتی ہے. تو غلط انفارمیشن آپ کو اثر آپ پہ ڈالتی ہے، چاہے آپ اس کا انکار کر رہے ہو، نہیں ایسا آپ بول رہے، لیکن پھر بھی ایموشنل لیول پر آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے. اسی طرح سے آپ دن بھر میں جتنے ویڈیوز دیکھ رہے ہو، آپ کو کیا لگتا ہے آپ بس مطلب ایسے ہی چلا جا رہا ہو؟ نہیں، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں افیکٹ کرے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو کنفیوز کرے گا. اس لیے بعض اوقات جو لوگ بہت فضولیات دیکھتے ہیں وہ اپنی طرف سے بول دیتے، ایک حدیث میں نے سنا ہو، یاد نہیں آ رہا کہاں سنا تھا، لیکن یہ حدیث میں سنا ہوں، جبکہ وہ حدیث کیا ہے؟ کسی جھوٹے آدمی نے بولی ہے، کیونکہ وہ ذہن میں بیٹھ گئی لیکن آتھینٹیکیشن یاد نہیں رہا. اس کو اب فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا معتبر ہے، کیا غیر معتبر ہے. تو اس کے ذریعے سے، اس کی بجائے مان لیجیے آپ کے پاس دیکھیں کم سے کم 2.5 گھنٹہ تو ہے ڈیلی جو اپنا جا رہا ہے نا سوشل میڈیا پہ،
ہاں آپ چھوڑ دیے اس کو, یاد رکھیے اس کو. 2.5 گھنٹہ اگر مان لیجئے آپ دینی کتابوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, ہم نے کتنا منٹ بتایا تھا الرحیق المختوم کے لیے؟ 20 منٹ. 2.5 گھنٹے میں کتنے 20 منٹ ہوتے ہیں؟ اگر مان لیجئے 2.5 گھنٹہ ہے, کتنے منٹ ہوتے ہیں اس میں؟ ہاں 500 60 اور 30 کتنے ہوئے؟ ہاں 150 منٹس. اس میں مان لیجئے 2 منٹ میں 3 منٹ میں ایک پیج پڑھتے ہیں تو کتنے پیجز ہوئے؟ ہاں 50 پیجز. تو ایک دن میں کسی صحیح معتبر شریف کتاب کے آپ 50 پیج پڑھ سکتے ہیں. اگر 50 پیج ڈیلی کا آپ 50 مت رکھو 25 رکھو یا 50 ہی رکھو, ٹھیک ہے 50 سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. ڈیلی 50 پیج آپ پڑھتے ہو, مہینے میں کتنے پیجز ہوتے ہیں؟ 1,500 پیجز کی کتاب آپ کے سامنے رکھی جائے, ایک مہینے میں پڑھو, میں نہیں پڑھ سکتا اس کو 1,500 پیج. لیکن واقعی آپ کے لیے پریکٹیکلی پاسبل ہے وہ؟ ایک مہینہ نہیں, 25 کے حساب سے پھر کتنا ہو جائے گا؟ 1,500 پیج, 750 پیج آپ پر منتھ پڑھ سکتے ہو. ایک ساتھ اتنا نہیں ہوگا, موبائل تھوڑی نا ایک ساتھ چیک کرتا, تو ڈیوائڈ کر کے بھی پڑھ سکتا نا, صبح تھوڑا, دوپہر میں تھوڑا, شام میں تھوڑا, رات میں تھوڑا. تو آپ اس طرح سے اگر اپنے اوقات کو ڈیوائڈ کرو تو آپ 50-50 بھی کرو. آپ نہیں موبائل فون تو کرنا ہی پڑے گا بھائی, ویسا نہیں چلے گا اس دور میں, موبائل فون استعمال نہیں کر کے کیسا چلے. آدھا ٹائم کم کر دیا, اس میں سے آدھا ٹائم کم کر دیے, آدھا اس کو دیے تو کتنا ہوتا؟ 750 پر منتھ. یعنی ایک اچھی خاصی موٹی کتاب آپ ایک مہینے میں فنش کر سکتے ہو. ایسی 12 کتابیں آپ ایک سال میں فنش کر سکتے ہو. اور ایک سال میں 12 تو 10 سال میں کتنی؟ 120 کتابیں 10 سال میں آپ فنش کر سکتے ہو, اتنی موٹی کتابیں. 120 کتابیں آپ 100 پکڑو, رمضان چھوڑ دو, اس میں سے 100 کتابیں آپ نے 10 سال میں فنش کی. اس کا نالج اور اس سے پہلے سے 10 سال سے آپ جو یوز کر رہے ہیں اس کو آپ کمپیئر کرو. 10 سال پچھلے 10 سال میں آپ نے واٹس ایپ, یوٹیوب, جو بھی آپ نے پڑھا سنا, جو بھی استعمال کیا, وہ ڈیٹا, اور یہ 100 کتابیں آپ نے اچھی کتابیں چن کے آپ نے, میری تمنا ہے میں یہ پڑھوں, عقیدے میں, فقہ میں اور تفسیر میں, اور اس میں لسٹ بنائی آپ نے 100 کتابوں کی, اور وہ 100 کتابیں آپ نے 10 سال میں پڑھی. اور یہ 10 سال آپ نے سوشل میڈیا استعمال کیا. دونوں میں فرق رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اس کا نالج اور اس کا نالج کیا ہے, اس کی کیا اوقات ہے, اس کی کیا ویلیو ہے, اور یہ کتنا اچھا نالج ہوگا. لیکن ہم نہیں کر پاتے. زندگی میں کئی کتابیں پڑھے بغیر ہی مر جاتے ہم لوگ, لیکن سوشل میڈیا نہیں چھوڑیں گے, جس کا واقعی کوئی فائدہ نہیں ہے. تھوڑا موڑا فائدہ ہے, لیکن یہ کمپیئر کریں اگر آپ 100 کتابوں سے, جس میں اچھے علماء نے اپنی زندگی کی پوری تحقیق کر کے لکھے, انہوں نے ایک پیج پہ پورا علم انڈیلے, انہوں نے ایسے 750 پیج ایک اچھے عالم کے, جس نے پورے 10 سال لگا کے کتاب لکھا, وہ آپ پڑھ رہے ہو. اور یہ کیجول نالج, فضول کچھ بھی بک رہا ہے آدمی اور وہ آپ سن رہے ہیں اس کو, جس سے کل وہ خود رجوع کر لے گا اور آپ کو بتائے گا بھی نہیں. وہ نالج آپ کا, بتائیے دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. تو ایک بڑا نقصان سوشل میڈیا کا یہ بھی ہے کہ ہم نفع بخش علم سے محروم ہو کے فضولیات میں مشغول ہوتے ہیں, جو واقعی علم نہیں ہے. نیت کریں کہ ہم لوگ کتابیں پڑھیں گے انشاءاللہ, موبائل پہ نہیں. ہاں موبائل پہ کتاب پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں تو آپ پڑھ رہے لیکن ایسا بھوک کر کے آتا ہے خود اس کے اور اس پہ کوئی نہ کوئی میسج آتا ہے کہ آپ کو ایک ویڈیو آیا ہے, نیا ویڈیو آیا ہے, آپ نے کیونکہ آپ نے سنے تھے نا اس کی, سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن دبائیے, لائک کیجئے. تو آپ نے اس کا حکم مانا تھا, آپ نے مطلب تو ماننا پڑے گا نا. تو اب آپ کو وہ میسج آیا تو آپ کیا کرتے؟ اب وہ پڑھتے پھر اس کو آپ جب ٹیپ کرتے ہو تو وہ آپ کو زوم کر کے وہاں لے جاتا ہو اس ایپلیکیشن میں, اور آپ اس میں بزی ہو جاتے اور یہاں کا رہ جاتا. اس پہ نہیں پڑھنا, اس کی بجائے کس پہ پڑھنا؟
کتاب لینا اور اس کو پڑھنا، پین لینا، پینسل لینا، کتاب پڑھنا، اور اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں انڈرلائن کرنا، اس میں لکھنا کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے آخری پیج پہ، پہلے پیج پہ لکھنا یہ امپورٹنٹ چیز ہے میں نے یہاں پڑھا، یہ پیج نمبر 20 پہ یہ ہے، 30 پہ یہ ہے، اور اس طرح سے اپنے نوٹس بنانا، الگ الگ لکھ کے بنانا. اس سے علم آتا ہے. یاد رکھیے جس لیول کا آپ دنیا میں علم حاصل کرو گے جنت میں اسی کے ساتھ رہو گے. اگر جنت میں گئے، اللہ ہم سب کو جنت میں ڈالے. سب امام بخاری کے جیسے رہیں گے علم میں تو امام بخاری ہوں گے، ابن کثیر ہوں گے، صحابہ ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو لیول علم کا دنیا میں ان لوگوں نے ایکوائر کیا اسی لیول کے ساتھ وہ وہاں ہوں گے. تو ہم کیا لیول بنائیں علم کا اپنا؟ اگر ہم جنت میں جاتے بھی ہیں تو ہم کو کس لیول کے ساتھ نالج کے رہنا ہے وہاں پہ بتائیے. یہاں اگر نہیں بنے ویسے ہی رہیں گے جمن کے جمن. سمجھ میں آ رہی بات کہ جنت میں تو چلا گیا لیکن وہ علم اس کا دینی اعتبار سے وہ انٹلیکچولی ویسے ہی رہے گا. تو ویسے بن کے جانا ہے، یہ یہاں بہتر سے بہتر بن کے پھر جنت میں جانا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں دین کا مطالعہ کریں. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ جتنے لوگ عامی تھے وہ عالم بن کے جنت میں گئے، ایسا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ علم کا لیول ان کا الگ ہوگا، علماء کا لیول ہوگا، عوام کا ہوگا. تو آپ کس انٹلیکچوئل لیول کے ساتھ جنت میں جانا چاہ رہے ہیں؟ ابھی ٹائم آپ کے پاس ہے، ورنہ ویسی بدھو کی بدھو جنت میں رہیں گے، کھانے پینے سب ملے گا لیکن انٹلیکچوئل لیول وہی رہے گا جو یہاں تھا. ویسا جانا ہے. ابھی آپ کے پاس اپڈیٹ، آپ موبائل فون اپنا اپ گریڈ کرتے نا؟ نہیں کرتے. اپنے آپ کو نہیں کرنا ہے. کتنی شرم کی بات ہوگی کہ میرا اپ ٹو ڈیٹ ہے اور میں بیکورڈ ہوں ایک دم. ابھی میرا فرم ویئر اپڈیٹ ہی نہیں ہوا اب تک. جیسا بچپن میں تھا اب تک ویسے ہی. تو موبائل فون اپڈیٹ ہو رہا، اپنا اپ گریڈ ہو رہا ہے، ہر اپلیکیشن اپڈیٹ ہو رہی ہے، لیکن میں ہی وائی فائی سے باہر ہوں، میں اپڈیٹ نہیں ہو رہا ہوں. تو جس لیول پہ ہم لوگ ہیں سوچئے. تو علمی اعتبار سے موبائل فونز اور سوشل میڈیا ہم کو اپڈیٹ ہونے نہیں دیتا اور نفع بخش علم کے بجائے فضولیات میں ہم کو مصروف کرتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، اور سب سے بڑی بات قرآن کا علم ہمارے پاس کتنا ہے؟ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جن سے اگر میں پوچھوں ٹھیک ہے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آیت بائے آیت کر کے بتاؤ، کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ سورۃ فاتحہ؟ کم سے کم ایوریج عمر اس میں دیکھی جائے تو کم سے کم 25 تو ہوگی. ایوریج عمر سارے لوگوں کی ٹوٹل مار کے ڈیوائڈ کرے کتنے لوگ ہیں، 25 تو ہوگی. 25 میں مان لو آپ نے 6 سال سے بولنا شروع کیا تو کم سے کم آپ کے پاس 20 سال تو ہوئے. 20 سال میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ کیا ہے اگر ہم کو معلوم نہیں ہے، الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کیا ہے، الرحمن الرحیم کا کیا ہے، مالک یوم الدین کا کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر ہم نے اب تک یہ نہیں سیکھا کہ تجوید کے ساتھ اس سورت کو کیسے پڑھ سکتے ہیں، کیا سیکھا ہم نے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ کہ آج ہم سورہ فاتحہ، کوئی غیر مسلم آیا تمہارا قرآن بہت زبردست ہے، ہاں ٹھیک ہے، پہلی سورت کیا ہے قرآن میں؟ سورہ فاتحہ. بتاؤ اس میں کیا ہے، پڑھ کے سناؤ. ٹھیک سے پڑھنے نہیں آتا. ترجمہ بتاؤ. تفسیر، تفسیر تو بہت مشکل بات ہے. نہ ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنے آتی ہے ٹھیک سے، نہ ہم کو اس کا ترجمہ معلوم ہے، نہ اس کی تفسیر معلوم ہے. سورت پوری قرآن کی پہلی سورت ہے اور تو بولتا ہے ساری دنیا کی سب سے بہترین کتاب، تو تیرا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے اور تو ہم کو بول رہا بہت زبردست کتاب ہے. تو تیری زبان کی بات ہے یا دل کی بات ہے؟ اگر واقعی بہت زبردست ہوتا تو واٹس ایپ پابندی سے پڑھ رہا اور قرآن کیوں نہیں پڑھ رہا؟ تو واٹس ایپ کے میسیجز چیک کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، لیکن رب العالمین کا بادشاہ کا، کائنات کا بادشاہ ہے، اس کا میسیج 1400 سال پہلے آ گیا اور اب تک تیرے پاس گھر میں رکھا ہوا ہے اور اب تک نہیں پڑھ رہا تو. یہ نوٹیفیکیشن آئی تو برابر میسیج چیک کرتا ہے. اللہ کی طرف سے میسیج آیا ہے، اس کو چیک کیوں نہیں کیا اب تک تو نے؟ تو تیرے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ مخلوق کے میسیج کی اہمیت ہے، خالق کے میسیج کی اہمیت تیرے پاس نہیں ہے. جو اللہ کا میسیج تجھ کو آیا ہے، پیغام ہے، نفع والا علم.
قرآن کا علم اس سے بڑھ کے کوئی علم نہیں ہے. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من اراد العلم فلیثور القرآن، جو علم کا ارادہ رکھتا ہو اس کو واقعی علم چاہیے، وہ قرآن کا گہرا مطالعہ کرے، قرآن کے علم میں غرق ہو. فإن فیہ علم الاولین والآخرین، اس لیے کہ قرآن میں اولین و آخرین کا علم ہے. سارا علم پہلے جو لوگ گزر گئے اور بعد میں بھی جو آنے والے ہیں، جو علم ہے واقعی جو انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، زندگی صحیح گزارنے کے لیے ضروری ہے، وہ سارا علم قرآن میں ہے. سارا علم قرآن میں ہے. تو ہم واٹس ایپ سے قریب ہیں، فیس بک سے قریب ہیں، یوٹیوب سے قریب ہیں، قرآن سے بھی قریب ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن سے کتنے قریب ہیں؟ افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن کا اپلیکیشن بھی ہے، پھر بھی ہم نہیں پڑھ. نہیں میں قرآن گھر پہ رہتا نا، میں اکثر باہر رہتا ہوں، میں تو پڑھ نہیں پاتا. ہاں تیرے موبائل فون میں قرآن کا اپلیکیشن ہے، لیکن تو کتنی مرتبہ واٹس ایپ کھولتا ہے اور کتنی مرتبہ قرآن کھولتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس انتظار میں ہے تو کیا اوپن کرتا ہے؟ واٹس ایپ، یوٹیوب. اگر تیری ٹرین نہیں آئی، بس نہیں آئی تو کیا کرتا ہے؟ قرآن کھولتا ہے؟ نہیں. اگر گھر کے اندر انتظار کر رہے ہیں افطار کا تو کیا اوپن کرتا ہے؟ اگر جنازہ ابھی رکھا ہوا نہیں ہے، آنے میں ہے، تو قبرستان میں بیٹھ کے کیا چیک کرتا ہے؟ قرآن. کیا کرتا ہے تو ہمارا نفع بخش علم سے تعلق کتنا ہے؟ نہیں ہے، بہت کم ہے. اس کی وجہ سے یہ طبرانی کی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے علم سے جڑے رہنا ضروری ہے. شقیق ابن ابراہیم البلخی کہتے ہیں، کہتے ہیں قیل لابن المبارک اذا صلیت معنا لم لا تجلس معنا. عبداللہ ابن مبارک سے لوگوں نے پوچھا آپ نماز جب پڑھ لیتے نا تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ نماز کے بعد آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ قال اذهب مع الصحابة والتابعین، کہا کہ میں صحابہ اور تابعین کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ان کے ساتھ ہوتا ہوں. قلنا له ومن اين الصحابة والتابعون، لوگوں نے کہا صحابہ تابعین کیسے؟ وہ تو ہے ہی نہیں ابھی، ان کے ساتھ کیسے رہتے آپ؟ قال اذهب انظر في علمي فادرك آثارهم واعمالهم، میں گھر جب جاتا ہوں تو جو علم میرے پاس ہے میں اس علم میں غور و فکر کرتا ہوں تو ان کے آثار اور ان کے اعمال میرے سامنے آتے ہیں. فما اصنع معکم، تمہارے ساتھ بیٹھ کے میں کیا کروں؟ تمہارے ساتھ بیٹھ کے میں کیا کروں؟ انتم تغتابون الناس، تم تو بس بیٹھے لوگوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہو. تمہارے ساتھ بیٹھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کروں؟ میں غیبتیں سنوں، فضولیات سنوں، فلانے کی بیٹی کا ایسا ہوا، فلانے کے بیٹے کا ایسا ہوا، فلانے کی بیوی کا ایسا ہوا، فلانے کا ایسا ہوا، اس کی ساری زندگی کی باتیں میں سنوں، ان کی برائیاں تمہاری زبانوں سے سنوں؟ میں یہ نہیں کرتا. میں جاتا ہوں گھر میں اور میں اپنی کتابوں میں مصروف رہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کی زندگی کے حالات میں مطالعہ اس کا کرتا ہوں، میں ان کی صحبت میں ہوتا ہوں. ایک آدمی امام بخاری کی کتاب پڑھ رہا ہے، صحیح بخاری، وہ جو بات کرے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی کتاب گویا کہ ان کے ساتھ میں ہے شعوری طور پر. یہ نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے ہم اس علم کے ساتھ ہیں، ان کی زندگی بھر کا تجربہ ہمارے ساتھ آ رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں اس کو کہ وہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں مجھ سے. گویا کہ وہ ہمارے سامنے ہم کو بیٹھ کے نصیحت کر رہے ہیں. کتنا مس کر رہے ہیں ہم لوگ. اتنے بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے جنہوں نے لکھ کے گیا کہ کوئی پڑھے گا میرے بعد، میں نے کیا سیکھا سمجھا، اور وہ پڑھا ہوا ہے شیلف کے اوپر اور ہم نہیں پڑھ رہے اس کو. ان کا پورا ایکسپیرینس ہم مس کر رہے ہیں، ان کی باتیں نصیحتیں ہم مس کر رہے ہیں، اور وہ ایسے ہی رکھا ہوا ہے. ابن تیمیہ سے مل سکتے تھے ہم کتاب کے ذریعے، ابن قیم سے مل سکتے تھے، ابن کثیر سے مل سکتے تھے، امام بخاری سے، ترمذی، کتنے علماء ہیں، ہم ان سے مل سکتے تھے کتاب کے راستے سے. نہیں مل پا رہے ہو، وہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں مجھ کو، ہم مس کر رہے ہیں اس کو. تو ابن مبارک کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں؟ غیبتیں سنوں تمہاری، فضول باتیں سنوں تمہاری، اس کی برائی سنوں؟ میں کچھ فائدہ نہیں. میں جاتا ہوں گھر میں اور میں سلف کے زندگی کے حالات پڑھتا ہوں، گویا کہ میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. حلیۃ الاولیاء میں یہ قول موجود ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہیں دے۔ معلوم ہے کہ ایسا علم جو فائدہ نہ دے وہ نقصان دیتا ہے، اگر نقصان نہیں دیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شر سے پناہ نہیں مانگتے۔ جو علم فائدہ نہ دے وہ نقصان پہنچاتا ہے، تو اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اب اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، اس سے جو علم آپ کے سامنے آ رہا ہے اس میں آپ غور کریں، اس میں کیا فائدے والا ہے اور کیا فائدے والا نہیں ہے۔ مان لیجئے آپ یوٹیوب کے ذریعے سے لائیو دروس علماء کے سن رہے ہیں، معتبر علماء کے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یا ڈاؤن لوڈ اس کو کر کے آپ سن رہے ہو، یا اس کو جو اپلوڈ کیے ہوئے دروس ہے علماء کے وہ سن رہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ فضولیات اس میں دیکھ رہے ہو، یا اس کے اندر اگڑم بگڑم سارے جتنے معتبر غیر معتبر سب کو آپ سن رہے اس میں، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے۔ تو آدمی جائزہ لے وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو نفع والے علم سے جڑنے کی توفیق دے، اور فضول اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مضر علم، اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔